محمد والا علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ درس حدیث میں آج آپ کے سامنے قربانی سے متعلق چند احادیث پیش کروں گا، کیونکہ یہ عشرہ شروع ہو چکا ذی الحجہ کا، اور 10 تاریخ کو انشاءاللہ آپ لوگوں نے قربانی کرنی ہے، تو تھوڑی بہت ہی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ بہت سوال بھی آ رہے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ سوالوں کے جواب ان سے متعلق جو ہے آپ لوگ بھی اپنے سوال لے کے آئیں قربانی سے متعلق، وہ اگلے ہفتے دوں گا، جس سے کہ تازگی رہے، کیونکہ فرائیڈے میں ہمارا پروگرام ہوگا اور سنڈے میں آپ کی قربانی ہونی ہے، تو قربانی سے متعلق سوال اکٹھے کر لیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے جواب دیں گے۔ ابھی قربانی سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے اس کے بارے میں چند باتیں سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے دریافت کیا کہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور تعریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا گیا کہ ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کی عوض ایک نیکی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اون کا بھی یہی حساب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اون کا بھی یہی حساب ہے۔ قربانی، یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ قربانی کی جو روح ہے، اللہ رب العزت نے سورہ حج کی 37 نمبر آیت میں بیان کی ہے کہ جو تم جانور قربان کرتے ہو ان کا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری انٹینشن، تمہاری نیت، تمہارا تقوی، جو تمہاری پرہیزگاری ہے وہ مجھ تک پہنچتی ہے۔ اصل جو قربانی کی روح ہے وہ سورہ صافات اگر آپ پڑھیں گے 102 نمبر آیت سے 108 نمبر آیت، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بات چیت ہے، جو اللہ رب العزت نے اپریشیٹ کیا ان کی قربانی کو، وہ ہے قربانی۔ آپ کی سمجھ میں یہ جانور کاٹ دینا یا جشن منا لینا یہ قربانی نہیں ہے، یہ اس کا ایک مظہر ہے، اظہار ہے، حصہ ہے۔ اصل جو ہے وہ آپ کو اپنی جو خواہشات شریعت کے خلاف ہیں، آپ کا نفس جو آپ کو شریعت کے خلاف اکساتا ہے، ان کی گردن پہ چھری پھیرنی ہے۔ اصل قربانی ہے، یہی کہا اللہ نے کہ تمہاری پرہیزگاری مجھ تک پہنچتی ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ تو آج آپ سورہ صافات ہے 37 نمبر سورت، اس کی آیتیں 102 سے 108 تک پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ایک باپ کو بڑھاپے میں بیٹا ملا، اور پھر وہ 13 سال کے جب ہوا تو قرآن اس بات کو کوٹ کرتا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے لائق ہوئے اور ہاتھ پکڑنے لگے، باپ کا مطلب سہارا بنے، تو اس ٹائم پھر اللہ نے خواب میں بتا دیا کہ تمہیں انہیں ذبح کرنا ہے۔ جب اپنے بچے کی استقامت چیک کرنی چاہیے، ایک نبی نے بتایا اپنا خواب، تو بچہ بھی پورا اترا، اسماعیل علیہ السلام، کہ نبیوں کے خواب کیونکہ سچے ہوتے ہیں، میرے باپ کا خواب سچا ہے، اور وہ تیار ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے اس جگہ پہ، قربانی جگہ پہ لے جا کے انہیں پیشانی کے بل لٹایا۔ یہ بھی قرآن ذکر کرتا ہے، جس سے کہ باپ کا چہرہ، باپ کی جو نظر ہے وہ بیٹے کے چہرے پہ نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ وہ ڈگمگا جائیں اس کے قدم اور وہ قربانی سے ہٹ جائے۔ اور وہاں اللہ رب العزت نے پھر دمبا اتارا اور یہ بات کہی ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم نے تیری قربانی قبول کر لی۔ مطلب یہ جو شاباشی ہے، اس سے بڑی شاباشی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک خالق اپنی مخلوق کو یہ شاباشی دے کہ میں نے قبول کر لیا تیری قربانی، اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں گے اور کسی اچھے جو مفسر ہیں ان کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی، اور آپ کو ان قربانی کا اندازہ ہوگا کہ یہ قربانی ہمیں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے دی کیوں، اور اس کی روح کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی کا خون گرنے سے پہلے اللہ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، مگر شرط وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اخلاص ہونا چاہیے۔ قربانی اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کہ آپ میں نے تو 22,000 کا بکرا خرید لیا اور میں نے تو 24,000 کی بھینس خرید لی۔ شو بازی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف اخلاص۔ دیکھو قرآن میں اللہ رب العزت نے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر، سورہ آل عمران کی 92 نمبر آیت آپ پڑھنا، کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ قربان کرو۔ تو جو جانور آپ کو فربے لگے اور یہ لگے کہ ہاں یہ
اللہ کی راہ میں قربان کرنے لائق ہے ایسا جانور خریدیں۔ یہ میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں جو الگ الگ حصوں کا معاملہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بھی قربان کیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی فیملی کی طرف سے ایک قربانی بھی کی ہے۔ اصل تو آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ آپ مرے ہوئے جانور جو ہیں وہ کٹوا دیں یا حصے کر لیں مدرسوں میں جن کے اوپر گوشت ہی نہ ہو، اس چکر میں کہ میرے 700 روپے کا حصہ 900 روپے کا حصہ، اس سے بہت بہتر ہے آپ پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی کریں اور فربے کریں۔ جو اللہ کی راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں جانور وہ بہت بڑھیا ہونا چاہیے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت میں اللہ نے بات کہی ہے کہ میری راہ میں ردی چیزیں نہ دینا۔ اب آپ لوگ جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں 20 30 50 لوگ، وہ یہ سمجھ لیں کہ اپنے جانور چیک کریں کہ یہ ردی تو نہیں ہے آپ کی نظر میں، نہ کرنا بہت بہتر ہے۔ 100 قربانیاں کرنے سے ایک قربانی بہت بہتر ہے آپ کی کہ آپ الگ الگ حصے کریں، پوری فیملی کی طرف سے ایک کر دیں، لیکن اچھا کریں جانور۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قربانی میں کیسے جانور نہ لیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اور بتایا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا ہو، دوسرے وہ جس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہو اور وہ خرابی بالکل نمایاں ہو، تیسرے وہ جو بہت بیمار ہو، چوتھے وہ جو ایسا کمزور اور لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے۔ آج میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ مدرسوں میں پیسے دے دیتے ہیں، اور ان مدرسوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنے لاغر جانور کیے جاتے ہیں جو 2-4 ہزار روپے کے بچڑے یا وہ لے کے ان میں 7 حصے۔ آپ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ تو آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ اس سے تو بہت بہتر ہے کہ آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری فیملی کی طرف سے ایک کر دیں، ان چکروں سے بچیں۔ اللہ تک آپ کی نیت پہنچتی ہے، اپنی نیتیں درست کریں، اخلاص ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے تو آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے، زبردستی نہیں خریدنے اس سے۔ آپ خوش ہو، دوسرے رشتہ داروں سے آپ کو گوشت مل جائے گا، تبرک آپ کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے یا بیل کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے اور اسی طرح اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اب یہ حدیث ہے گائے سے متعلق، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کا احترام کرو۔ ہمارے ملک میں گائے کاٹنے کی منائی ہے، تو آپ لوگوں کو کسی بھی قیمت پہ گائے کی طرف دھیان نہیں دینا۔ جو قانون ہمارے ملک کا ہے ہمیں ماننا چاہیے، ہمارے پاس اور آپشن موجود ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ الگ الگ حصے بھی اپنے گھر والوں کے کر سکتا ہے۔ ساری چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ پوری فیملی کی طرف سے ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ ممبرس کی طرف سے بھی حصہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے آپشنل ہیں، آپ کے پاس ہیں۔ حضرت مجاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 ماہ کا دمبا بھی قربانی کے لیے اسی طرح کافی ہے جس طرح سال بھر کی سے زیادہ کا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، مطلب فربے ہونا چاہیے۔ اگر 6 مہینے کا دمبا جو ہے وہ فربے ہو گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ تگڑا ہے، اللہ کی راہ میں دیا سکتا ہے، تو قربانی ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخون نہ تراشے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا، لیکن حکم نہیں ہے۔ یہ بھی میں وضاحت کر دوں، اگر حکم ہوتا تو حضور یہ کہتے کہ وہ ہم میں سے نہیں یہ کام نہ کرے، تو جو چھوڑے گا بہت ثواب ہے، ناخون کاٹنے بال کاٹنے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے صاحب تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ کوئی وعید نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وعیدیں ہیں نمازوں کے خلاف، نماز چھوڑنے والوں کے خلاف، وعیدیں ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف۔ ہمارا حال یہ ہے معاشرے کا کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت زور دیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بے بہرا ہیں۔ مطلب اسے اس طرح سمجھیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے مچھر جو ہیں نا انہیں چھانتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے ہاتھی نکل لیتے ہیں۔ حضرت نبیشل خیر حضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر فرمایا کہ پہلے ہم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے ممانعت کر دی تھی، اور یہ پابندی اس لیے لگائی گئی تھی کہ سب لوگوں کو گوشت اچھی طرح مل جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے،
اللہ کے کرم سے لوگ اب خوشحال ہیں، اس لیے اجازت ہے کہ لوگ کھائیں اور محفوظ رکھیں اور قربانی کا ثواب بھی حاصل کریں۔ یہ دن کھانے پینے کے اور اللہ کی یاد کے ہیں۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر آج بھی بستیوں میں گوشت سے محروم ہیں لوگ اور ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ پہلے والے حکم میں آئیں گے کہ آپ کو تمام تقسیم کر دینا چاہیے۔ ہم تو سارے سال گوشت کھاتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے، جن کے اوپر قربانی فرض ہے۔ جن لوگوں کو سارے سال گوشت نہیں ملتا، اللہ کے واسطے ان کے لیے بانٹ دیا کرو سارا کچھ۔ اور اگر گھر رکھنا بھی ہو تو آپ جو ہلکا پیس ہو وہ رکھو، جو بڑھیا پیس ہو اللہ کی نظر میں نے آپ کو بتایا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا میری راہ میں ردی چیز نہ دینا وہ زیادہ بہتر ہے، آپ پکڑ میں نہیں آؤ گے۔ لیکن دینا ہوگا تو بڑھیا گوشت دینا اللہ کی راہ میں۔ اپنے لیے چھیچڑے رکھنا، غریبوں کو چھیچڑے نہ دینا، حالانکہ وہ تو وہ بھی کھا لیں گے، انہیں تو چھیچڑے بھی نہیں ملتے۔ لیکن آپ لوگ اپنی نیت اس بار گوشت کے معاملے میں بالکل درست کر کے اٹھو انشاءاللہ۔ میرے سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک تھی ہے۔ آج کی آخری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کی خبر گیری کروں اور ان کے گوشت کو خیرات کر دوں اور چمڑا اور جھولے بھی صدقہ کروں اور قصائی کی مزدوری اس سے نہ دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مزدوری ہم اپنے پاس سے دیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ ترغیب دلاتی ہے ہمیں کہ ہم سارا کا سارا بانٹ دیں، یہاں تک کہ کھال بھی بانٹ دیں، جو اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے یا اونٹوں پہ تو کیونکہ بہت بھاری بھاری جھولے سے ہوتے تھے وہ سب صدقہ کر دیں، سارا کا سارا بٹوایا۔ حالانکہ حدیث پاک میں نے آپ کو بتایا 3 حصے کرنے کا بھی حکم ہے کہ ایک قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ جو تمہارا قربانی کا گوشت ہے اسے کھاؤ پیو اور انہیں بھی دو جو مانگنے والے ہیں، یعنی فقیروں کو، غریبوں کو، اور انہیں بھی دو جو نہیں مانگنے والے ہیں، یعنی کہ تمہارے اپنے رشتہ دار، انہیں تحفتاً دو۔ 3 حصے کا بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بٹوا دیا کرتے تھے، تو اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں اور غریبوں بھی بانٹیں اور اپنے گھر میں بھی رکھیں۔ اور جو تھوڑی سی بات آخری میں یہ کہہ دوں کہ آج جو سڑکوں پہ گوشت کے جو گند پڑا رہتا ہے، یہ تبرک ہے، یہ اللہ کی راہ میں آپ نے قربان کیا ہوا گوشت ہے، تو اسے اگر جو چیزیں آپ کے استعمال کی نہیں ہیں کوشش کر کے انہیں دبانا چاہیے، نہ کہ کوڑے پہ ڈالنا چاہیے، عزت کے ساتھ تھیلیوں میں کر کے جب آپ کوڑے میں ڈالیں۔ یہ ہمارے جو مذہب ہے اس کا بہت غلط میسج جاتا ہے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں انہیں اس سے گھن آتی ہے، تو ہمیں اس بات کا احترام کرنا چاہیے کہ ہم ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ، ہم لوگ تو کم سے کم کر ہی لیں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں۔